لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوا على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، برادران اسلامی، مسلسل 1 محرم سے آج شب 20 محرم الحرام آ گئی. ہم حسین کے لال کا بوسہ دے رہے ہیں، مسلسل ماتمداری کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس فرش عزا کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے جتنے بھی امام حسین کی محبتیں ہیں، ہمارے دل میں جذبات ہیں، ان کو قبول فرما. پروردگار ہماری دعا ہے کہ اسی طریقے سے ہم آنے والے وقت میں فرش عزا بچھاتے رہیں، ماتمداری کرتے رہیں، زہرا کے لال کو بوسہ دیتے رہیں. عزیزان گرامی، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من کان یرجو لقاء ربہ. اب جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم کے ہاں جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، تو فلیعمل عملا صالحا. بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل صالح کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہویا جائے. عمل صالح بہت سارے راستے ہیں. ایک عمل صالح کا راستہ ہے نماز، مثلا روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ بھی ایک عمل صالح کا ایک راستہ ہے جو کہ یہ عینی ہے. خوب اس کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اس کے راستے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا ہے. اور دوسرے راستے کیا ہیں؟ عمل خیر کرنا. عمل خیر کرنا یعنی کیا مطلب؟ کسی کے ساتھ نیکی کرنا. جب کوئی انسان آپ کے سامنے آ جائے مسکین بن کر، فقیر بن کر، تو آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسکین جو میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی نہ جائے. اس کو کہتے ہیں عمل خیر. اور یہ ایک راستہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا. اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ ایک انسان سے کتنی محبت کرنا ہے. وہ کیا
کہ ایک انسان کا فریضہ یہ ہے کہ ایک انسان سے دشمنی نہ رکھے، دل میں حسد نہ رکھے، کینہ نہ رکھے. تو انسان کا یہ جو دوسرا راستہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا. تیسرا کہ جو بھی انسان عمل کرے تو وہ عمل اللہ کے لیے کرے، خالصۃ للہ کے لیے. یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا. اب آئیے دو راستوں کے عنوان سے ہم گفتگو کریں گے. آخر وہ دو راستہ کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تقرب الی اللہ حاصل کریں گے. سب سے پہلا وہ راستہ ہے عمل خیر. ایک بھائی کی مدد کرنا، ایک مسکین کی مدد کرنا، ایک بیوہ کی مدد کرنا، یہ عمل خیر میں شامل ہوتا ہے. اب آئیے عمل خیر ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے کہ جس کے لیے خدا بند عالم کہہ رہا ہے یہ عمل خیر تم جب محشر میں ہوگے تو محشر میں تمہیں یاد کیا جائے گا. اب آئیے ایک بیوہ تھی، جلدی کیونکہ آدھی گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور ہمیں اسی میں مسائل فضائل سب سمیٹنا ہوتا ہے. میں جلدی انشاءاللہ آپ کے اذان عالیہ تک اپنے بات کو پہنچاؤں گا. ایک بیوہ ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اتفاق سے اس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا، انتقال ہو گیا. اب وہ غریب ہو گئی، بچے ہیں، کیسے اس بچوں کو کھانا کھلائے، پانی، ساری ضروریات کیسے اکٹھا کرے. اب اس نے سوچا کہ میں بھیک نہیں مانگ سکتی. غور کیا آپ نے؟ میں بھیک نہیں مانگ سکتی. میں بھیک مانگوں گی تو میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوستان ہیں، یہ سب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ایک وقت تھا جو اپنے شوہر میں بڑا ناز کرتی تھی، آج دیکھو یہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. غور کیا آپ نے؟ اب اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں شہر میں جاؤں گی، اب شہر میں بیگانہ رہوں گی، مجھے کوئی نہیں پہچانے گا. غور کیا آپ نے؟ میں وہاں پہ اگر ہاتھ پھیلاؤں گی تو مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اب وہ آئی شہر میں. اب اس کو معلوم ہوا کہ شہر میں ایک متولی رہتا ہے کہ جس کے یہاں پیسے آتے ہیں، غور کیا، بیواؤں کے پیسے، یتیموں کے پیسے، ٹرسٹ، سارے کے سارے جو ٹرسٹی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ پیسے دیتے ہیں. اب جیسے ہی بیوہ کو معلوم ہوا تو وہ بیوہ اس متولی کے گھر گئی. غور کریے اللہ نے گرامی، عمل خیر کیا ہوتا ہے؟ عمل خیر اللہ تک پہنچاتا ہے. بیوہ کہاں گئی؟ متولی کے پاس. کیا کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میں چاہتی ہوں کہ میری مدد کی جائے. اب وہ متولی نے کہا کہ اچھا تیری مدد کی جائے، کیا ثبوت ہے کہ تو بیوہ ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ تیرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ میں تو ایک دوسرے شہر آئی ہوں، یہاں پہ نہ میرا کوئی دوست ہے نہ کوئی میرے رشتہ دار ہے، میں کس کو گواہ بنا کر اس کو بتاؤں کہ دیکھو یہ میرے گواہ ہے؟ کوئی گواہ نہیں ہے. اب وہاں پہ ایک عیسائی بھی بیٹھا تھا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. اب اس متولی نے انکار کر دیا، جاؤ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے جب تک تم گواہی نہیں لاؤ. اب وہ مایوس ہو کر کے لوٹ رہی ہے. غور کیجیے، آپ اس عیسائی کو دیکھیے، ہر انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے. اللہ جو انسان کے اندر دیا ہے وہی فطرت جو آپ کو دی ہے، وہی فطرت عیسائی کو بھی، وہی فطرت یہودی کو بھی، ہر انسان کو وہی فطرت ہے. اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جائے تو اس کی فطرت چپ نہیں بیٹھتی. اور کیا آپ نے؟ اب توجہ سے سنیے. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جو متولی مدد نہیں کر رہا، اب وہ اپنے گھر لوٹ گئی. اب جیسے ہی دیکھا یہ مایوس ہو کر لوٹ رہی ہے، عیسائی نے کہا رک جاؤ، میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، چلو میرے گھر، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، تیرے بچوں کو سب کچھ دوں گا، لباس، کپڑے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. اب جیسے ہی اس بیوہ کو، بچوں کو اپنے گھر لے کر آیا، رات کا وقت تھا، اب سو گئے. دیکھیے غور کیجیے، ادھر متولی بھی سویا، اب ادھر کون؟ عیسائی بھی سویا، اب ادھر بیوہ بھی سو گئی.
متولی کیا خواب دیکھتا ہے کہ محشر کا دن ہے، غور کیجیے، محشر کا دن ہے، امام علی علیہ السلام لوگوں کو، چاہنے والوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ اب وہ عیسائی کیا دیکھتا ہے کہ سب کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، منہ کے باہر ہے، میری بھی زبانیں منہ کے باہر، اب کیسے میری پیاس بجھے؟ اب مولا علی علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں، ولایت علی دل میں رکھنے والوں کے پاس لے کر جا رہے ہیں، جن کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں اور جام کوثر پلا رہے ہیں اور ان کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اب اتفاق سے امام علی علیہ السلام عیسائی کے پاس آئے، رک گئے، کہا کہ نہیں۔ اب جناب رسول اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ علی عیسائی کو پانی نہیں پلا رہے ہیں، کہا کہ یہ عیسائی ہے، یہ علی کی ولایت نہیں رکھتا، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، یہ شرک کرتا ہے، میں اس کو پانی نہیں دوں گا۔ اب رسول اللہ نے کیا کہا، یا علی تمہیں یاد ہے کہ اس نے رات میں ایک بیوہ کی مدد کی، اور وہ کون سی بیوہ؟ ایسی بیوہ جو میرے نسل سے ہے، سیدانیہ ہے جو آپ کے بھی نسل سے، اس نے اس کے بچوں کی پیاس بجھائی اور اس کو کپڑے بھی دیے اور رہنے کو جگہ بھی دی۔ تو کیا سمجھتے ہو، کیا وہ جام کوثر کا اہل نہیں ہے؟ اب غور سے سنیے جانے گرامی، اب جیسے ہی سنا مولا کائنات نے، تو جیسے ہی سنا فوراً جام کوثر لے کر کے اس عیسائی کی زبان پہ رکھتے ہیں۔ اب جیسے ہی زبان پہ رکھنا تھا تو اس عیسائی کی زبان اندر چلی گئی اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کبھی پیاس لگے گی ہی نہیں۔ ایک سلوات محمد والے اور کیا نہیں جانے گا۔ اب وہی خواب وہ بیوہ بھی دیکھتی ہے، کیونکہ وہ سیدانیہ ہے، حسین سے محبت کرنے والی ہے، اس کی بھی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، مولا کائنات اس کو بھی جام کوثر پلاتے ہیں اور سیراب ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کہتی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کبھی مجھے پیاس لگے گی ہی نہیں۔ اب ادھر متولی بھی خواب وہی دیکھا کہ میری بھی زبان نکلی ہوئی ہے، سب کی زبان نکلی ہوئی ہے، مولا کائنات سب کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، اب سب کو جب پلا لیے تو مولا کائنات جیسے ہی میرے پاس آئے، رسول اللہ نے کہا رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں حسین سے محبت کرنے والا ہوں، کیا مجھے جام کوثر نہیں ملے گا؟ میں نے امام باڑا بنوائے، مدرسے بنوائے، اسکول بنوائے، یتیموں کی مدد کی، تو اب رسول اللہ نے کیا کہا کہ اچھا تو نے سب کچھ بنوایا تو اے علی اس سے پوچھو جو تم نے بنوایا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ اچھا تمہیں ثبوت نہیں ملا؟ کہا کہ میں اتنی بڑی بھیڑ میں ثبوت کہاں سے لاؤں؟ غور کیا، میں ثبوت کہاں سے لاؤں؟ اب رسول اللہ نے کہا اے علی اس سے کہہ دو کہ جب بیوہ تمہارے گھر آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، تم نے کیا کہا تھا کہ اے بیوہ؟ ثبوت ہے، دلیل ہے، یہ آیا کوئی یہ بتائے کہ یہ عورت بیوہ ہے؟ تو اے متولی میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بتا تو نے جو نیک کام کیے ہیں، بڑے بڑے مسجد بنوائے، مدرسے بنوائے، ثبوت تو بتاؤ، دلیل تو بتاؤ۔ کہا کہ اس محشر میں اتنی بڑی بھیڑ میں میں کیسے ثبوت دوں؟ کہا کہ اسی طریقے سے وہ بیوہ عورت تمہارے پاس آئی تھی، وہ دوسرے گاؤں سے آئی تھی، وہ شہر میں بیگانہ تھی، اور کیا آپ نے، وہ کہاں سے ثبوت لاتی تھی؟ آج تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ ایک بیوہ کو ٹھوکر مارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جام کوثر سے محروم رہ گئے۔ اور کیا آپ نے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ اس بیوہ کی مدد کرو، توبہ کیا، استغفار کیا، پھر جب بیوہ کی مدد کی تو جام کوثر اس کو نصیب ہوا۔ تو کیا سبق ملا عزیزان گرامی؟ ہم نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے، نیک کام کر لیے،
لیکن اگر ہم نے کسی ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت نہیں پھیرا، اگر ایک بیوہ کی مدد سے محروم رہ گئے تو گویا ہم جامعہ کوثر سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں پوری طریقے سے اپنے دل کو پاک رکھ کر کے خالصتاً للہ ہر یتیم آنے والوں کی مدد کرنا ہے، ہر بیوہ کی مدد کرنی ہے، ہر فقیر و مساکین محتاجوں کی مدد کرنی ہے، کیونکہ جامعہ کوثر اگر چاہنا ہے، اگر حاصل کرنا ہے، ہر انسان کی مدد کرنی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور کیا اپنے عزیزہ نہیں کریں کیا عمل خیر ہو گیا ایک چیز۔ اب آئیے دوسری چیز کہ انسان کو، ایک انسان کا جو فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ اور اگر انسان محبت کے بجائے حسد رکھتا ہے تو اللہ سے کبھی قریب نہیں پہنچ سکتا۔ اور کیجئے بھی صورت رکھتے مسائل، کبھی قریب نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے وڈیرے مال حاصل کر لیے، لیکن تب بھی ایک خواہش رہتی ہے کہ میں فلاں سے آگے چلا جاؤں۔ فلاں کو نیچے کرنے کے لیے وہ کس حد تک گر جاتا ہے، تو عزیزان تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ آئیے جلدی جلدی میں ایک واقعے سے اس کو ثابت کروں، کیسے ایک انسان اس حد تک گر جاتا ہے حسد میں، جلن میں، کہ وہ اپنی گردن کو بھی کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دو شخص تھے، بزنس مین تھے، ایک بہت اچھا انسان تھا، اللہ نے اس کو اتنے مال دیے، دولت دیے، وہ دولت سے وہ کامیاب ہو گیا اور اعلیٰ منزل پہ پہنچ گیا۔ اور اس کے پاس جو دوسرا شخص تھا بزنس مین، اس کے بعد بھی اللہ نے پیسہ دیے تھے، مال دیے تھے، دولت دیے تھے، لیکن اس کے اندر دل میں یہ جلن تھی، حسد تھی کہ اس سے کسی بھی طرح سے اوپر جایا جائے، اور کیا آپ نے کسی بھی طریقے سے میں اس سے آگے بڑھوں، چاہے وہ کسی بھی حد تک جانا پڑ جائے۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ وہ مجھ سے دن بدن آگے بڑھ رہا ہے، دن بدن آگے بڑھ رہا ہے، اب ایک دن دیکھا کہ اچھا کیسے آگے بڑھتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں۔ اب ایک شخص کو گود لیا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، گود لیا، پالا پوسا، جوان کر دیا اس کو۔ اب جب جوان ہوا اس شخص نے اس بچے سے کہا، جوان شخص سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے، کیا تم میری بات مانے گا؟ کہا کیا ہے؟ میرے اوپر اتنے احسانات آپ کے ہیں، میں آپ کی بات کیسے نہ مانوں؟ اور کیا آپ نے؟ اس کے بعد کہا اچھا دیکھو ایک کام کرنا ہے، بات سخت ہے۔ کہا بتائیے تو صحیح۔ کہا کہ دیکھو میں اس بزنس مین کے چھت پہ جاؤں گا اور تم کو پیچھے پیچھے آنا ہے، اور جیسے ہی میں اپنے سر کو چھت کے نیچے جھکاؤں گا تو میرے سر کو قلم کر دینا۔ اور کیا آپ نے؟ میرے سر کو قلم کر دینا۔ مالک میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر کو کیسے قلم کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے میری اوپر اتنی احسانات۔ اور کیا آپ نے؟ کہا کہ نہیں، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد تیار ہوگا۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو میں تیار ہوتا ہوں۔ اور کیا ایک سوال پوچھا، کہا کہ آخر اپنا سر کیوں کٹوانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اے بندے خدا، میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، لیکن کیا کروں، میں کسی بھی طریقے سے میں اس کو نیچا نہیں کر سکا، لیکن میرے پاس ایک ہی چارہ ہے جس کے ذریعے سے وہ نیچا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے جب میں اس کے چھت پہ جاؤں گا تم میرے سر کو قلم کرو گے اور میرا سر اس کے آنگن میں گرے گا، پولیس آئے گی، جستجو کرے گی کہ اس کے چھت پہ نیچے سے سر گرا اور اس کے چھت پہ لاش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو مارا ہوگا۔ اور کیا آپ نے؟ جو بیچارہ اچھا آدمی تھا، بزنس میں اللہ اس کو ترقی دے رہا تھا،
اس کو پھنسانے کے چکر میں اپنی گردن کٹوا دی. اور کیا، اب جب کٹ گئی اس کی گردن، پولیس آئی. اب لوگوں میں مشہور تھا کہ بھائی دونوں میں اختلافات چل رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے ہی اس کو مرڈر کیا. اب قتل ہو گیا، پولیس بھی اس کو لے کر گئی جیل میں، بند کر دیا. اب دیکھیے اللہ کیسے مدد کرتا ہے انسان کی. دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے حسد کرنے سے ایک تو خود انسان کی زندگی دنیا میں کٹ جاتی ہے جس طریقے سے اس انسان کی کٹ گئی، اور بتائیے آخرت میں کیا اس کی زندگی باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی. آپ دیکھیے اس انسان کے دل میں اللہ نے کیا ڈالا، کہا کہ اے بندے خدا دیکھو وہ جیل میں جا رہا ہے، اس کو پھانسی ہو جائے گی. اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ بچ جائے گا، وہ پھانسی لٹکنے سے بچ جائے گا. اب جاؤ، تم جاؤ عدالت میں، اب گواہی دو میں اس کا قاتل ہوں. اور کیا آپ نے؟ اب جیسے ہی آیا عدالت فیصلے چل رہے تھے جب اس کو پھانسی ہونے، تو آیا کہا کہ نہیں اس کو پھانسی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے قتل کیا ہے، مجھے پھانسی چڑھا. اب دیکھیے یہاں پہ مجھے پھانسی چڑھا. اب عدالت نے سوچا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تم نے کس طریقے سے اس کو قتل کیا. سارا واقعہ بتایا کہ اس نے جو ہے مجھے کہا کہ مجھے قتل کر دو، اور میرے قتل کرنے کے بعد اور یہ بدنام ہو جائے گا، اس کو پولیس لے کر کے جیل میں جائے گی اور اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور میری روح کو تسلی ہو جائے گی اور خوشی محسوس ہوگی کہ یہ کیا ہے جیل میں سڑ رہا ہے اور اس کو پھانسی ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا. تو اب عدالت نے جب یہ سب سارا قصہ سنا تو کہا کہ اب اس انسان کو بھی بری کیا جائے، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے اس کو پھانسی پہ لٹکانے سے بچا دیا. تو کیا نتیجہ ہوا کہ ایک انسان اگر کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، عمل خیر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اس انسان کے بھی پھانسی پہ چڑھنے سے اللہ بچا لیتا ہے، اور خود انسان جو کہ اس کی بھی عمل خیر کرنے والے کی بھی جان بچا دیتا ہے. ایک سوال بر محمد و آل محمد پہ. اور کیا آپ نے حسد جو کہ انسان کو اللہ سے کس طریقے سے دور کر دیتی ہے. آپ غور کیجیے عزیزان گرامی، ایک شخص اس حد تک پہنچ گیا کہ دوست ہے لیکن گوارا نہیں کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، گوارا کر لیا کہ میری گردن کٹ جائے، لیکن وہ شخص جھک جائے اور گر جائے. گوارا کر لیا کہ میری گردن. عزیزان گرامی بس اب آئیے ہم اس لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ حسین کیا اکبر جیسے سینے کی ضرورت پڑے گی دین کو، تو کیا اکبر جیسا سینہ اپنے دین کو پیش کر دو گے؟ تو امام نے بے صاف کہا نانا، ہاں اگر دین کے لیے میرے اکبر کا سینے کی ضرورت پڑے گی تو میں قربان کر دوں گا. عباس کے بازو کی ضرورت پڑے گی تو عباس کے بازو کو قربان کر دیں گے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، عصر عاشور روز عاشور ہوتا ہے، تو ایک شخص جو ہے دیکھیں بہت غور سے سنیے عزیزاں، مسائل سننے کے لیے احساس کرنے کے لیے کیا ہے. ایک شخص جو ہے تجارت کے پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں گا، پیسے لاؤں گا. اور بچی نے اس سے وعدہ کیا کہ میرے لیے بھی کچھ انگوٹھی لانا اور کچھ بھی سامان لانا، اور وہ چلا گیا. اتفاق سے کیا ہوا کہ وہ برباد ہو گیا، جو بھی پیسہ لے کر گیا تو وہ بھی سب ختم ہو گئے. پھر گھر آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میری بچی ہے، میری بیٹی ہے، اور بے ساختہ بچی لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ آ گئے، اور بیوی کہتی ہے اے شخص تم آ گئے، کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں. کہا اچھا برباد ہو گئے، جاؤ جاؤ. ایک شخص ہے باغی،
اس کے مقابلے میں لڑو اور اس کی گردن حاصل کرو اور سونا تمہیں ملے گا. تلوار کو جب تولا جائے گا تمہیں سونا ملے گا. اب جیسے ہی سنا کہ اچھا باغی جو یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو کون باغی اور کیا اپنا اب آیا وہ کربلا کے میدان میں. کہا دیکھو کون ہے وہ باغی. ظہر کا وقت ہے. کیا دیکھتا ہے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور ایک بوڑھا شخص ہے جس کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں, نیزے برسائے جا رہے ہیں, گرز برسائے جا رہے ہیں. جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے اس شخص پہ وار کر رہے ہیں. اب علی لانے کے رہی اس شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ میں بھی ہاتھ میں پتھر لوں اور اس کے اوپر وار کروں. اب جیسے ہی مجموع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا, کیا دیکھا کہ بوڑھا شخص ہے. دیکھو تو صحیح یہ کیسا باغی ہے. اب جیسے ہی دیکھا چہرے کی طرف غور سے دیکھا, کیا دیکھا کہ اس کے پیشانی پہ نماز کی گھنٹی. کیا اب جیسے ہی دیکھا گٹھا تو رونے لگا کہ یہ کیسا باغی ہے جس کی پیشانی میں نماز کے گھنٹے. پھر کہنے لگا یا شیخ الکبیر سلام ہو آپ پر. اب جیسے ہی امام نے دیکھا کہ آج مجھے سلام کرنے والا کون ہے, ذرا دیکھو تو ابھی تک تو کوئی مجھے سلام نہیں کیا. عزادارو امام نے بے ساختہ دکھا, کہا کہ اچھا تم ہو, کیا جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. کیا بھول گئے جس کو تم نے خط لکھ کر اپنے وطن بلایا تھا آج وہی یک و تنہا ہے, لڑ رہا ہے دین کی خاطر. حضرت اب جیسے کہا آپ امام وقت کے, آپ اجازت دیجیے میں بھی آپ کے لیے لڑوں, اپنی جان کی شہادت دو. اب جیسے ہی کہا نا لڑنے کے لیے, امام نے روک دیا, اے شخص رک جا, تیرے نام اعمال میں شہادت نہیں ہے, جاؤ کوفے جاؤ. شاید امام نے یہ سوچ کر کوفے بھیجا ہوگا کہ جب میری سیدانیاں کوفے پہنچیں گی تو انہیں پانی کی ضرورت پڑے گی, انہیں پردے کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہائے اب جیسے ہی آگے بڑھا امام نے روکا, رک جا. پھر جیسے ہی آگے بڑھا پھر کہا رک جاؤ, آؤ ذرا میرے قریب آؤ. کہا اے شخص لو ایک انگوٹھی میں تمہیں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد جانا اپنے وطن, اپنی بچی کو دے دینا, کیونکہ جب تم جا رہے تھے تجارت کر تو تیری بچی نے تم سے کہا تھا کہ بابا آپ میرے لیے انگوٹھی لائیے گا. بابا آپ میرے لیے انگوٹھی لائیے گا, لو انگوٹھی اپنی بچی کو دے دینا. لیکن یہ شخص اپنی بچی سے اپنی بیوی سے ایک بات کہنا کہ جس کو میں باغی سمجھ رہا تھا, کہنا کہ وہ باغی نہیں ہے, وہ ذریت رسول ہے جس کو لوگ باغی سمجھ رہے ہیں. اپنے بچے سے کہنا کہ وہ شخص باغی نہیں ہے. ادادارہ نے مظلوم کربلا جب امام حسین اکبر کی قربانی, اصغر کی قربانی اور محمد کی قربانی دے چکی, جب دیکھا کہ یکو تنہا حسین مقتل میں کھڑا ہوا ہے, کیا دیکھا کہ سارے شہید ہو گئے, اکیلے تنہا حسین اب کیا کرے. اب ہم بھی اپنی جان کی شہادت دیتے ہیں. عزاداروں خیمے میں آتے ہیں, کہاں پہ؟ بی بی زینب کے پاس, لیلا کے پاس, رباب کے پاس. اب جیسے کہتے ہیں رباب اب مجھے اجازت دو, لیلا اجازت دو, زینب اجازت دو. اب عباس نہ رہے, اکبر نہ رہے, قاسم نہ رہے تو میری جان کا زندہ رہنا کیا فائدہ. اب اس کے بعد سید سجاد کے خیمے میں آتے ہیں. غش کے عالم میں سید سجاد کو اٹھاتے ہیں, بیٹا سجاد اٹھ جاؤ, اب مجھے اجازت دے دو, میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. سید سجاد غش کے عالم میں ہے. امام اتنا روئے گریہ کیے
آنسو کے ذریعے سے سید سجاد اٹھ گئے. کہا بابا خیر تو ہے, بابا خیر تو ہے. کہاں خیر ہے اے سید سجاد, مجھے اجازت دو, میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. سید سجاد نے کہا بابا کیا عباس نہیں رہے, بابا اکبر نہیں رہے, قاسم نہیں رہے؟ امام نے کہا سید سجاد اب کوئی نہیں رہا, صرف میرے علاوہ اور تمہارے علاوہ. عزاداران منظر میں کربلا امام سجاد پہ ساختہ رو کر کہتے ہیں پھوپھی اماں ارے ذرا میرا عصا تو لاؤ, میری تلوار تو لاؤ, میں اپنے بابا کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کی شہادت دوں. اب جیسے ہی جناب زینب نے سنا کہا اے بیٹا سجاد, ارے تم بیمار ہو, بیمار پہ جہاد ساتھ تھے, بیمار جہاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نہیں کروالا. اب جیسے ہی امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم یا زینب, اے زینب میرا سلام قبول کیجیے. اب جیسے ہی جناب زینب نے سنا گھبرا گئی, تھرا گئی. آقا و مولا کیا آپ بھی چلے جائیں گے جیسے عباس کے بازو کر کے؟ کیا آپ بھی بازو کٹوا دیں گے؟ کیا آپ بھی سر کٹوا دیں گے؟ ہاں میں بھی دین کی خاطر اپنی جان شہادت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ اجازت دیجئے. عزاداران مظلوم کربلا امام نے کہا بہن زینب ایک صندوق کھلاؤ, اس میں ایک کپڑا رکھا ہوا ہے, میرے نانا نے وصیت کی تھی جب تم جانا تو اس کپڑے کو پہن لینا. عزاداران مظلوم کربلا اب جیسے ہی لباس کو نکالا, لباس کو چاک چاک کیا. جناب زینب کہتی ہیں آقا و مولا اب لباس کو چاک چاک کیوں کر رہے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں زینب میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاشیں عریان رہے, میری لاشوں کے اوپر سے لباس کو ظالم کھینچے اور میرے لباس کی وجہ سے میرے سر ننگے رہے, میرے بدن ننگے رہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا لاشا اور یہاں پڑا رہے. زینب نے بے ساختہ کہا کہ اچھا آپ لباس پہن لیجیے. اب جیسے ہی لباس پہنا ایک جملہ کہا آقا آپ مجھے اپنی گردن کو چومنے دیں, کیونکہ نانا نے کہا تھا کہ جب آقا حسین کو اجازت دینا تو میری ایک وصیت کو یاد رکھنا کہ ان کی گردن کو چوم لینا. آؤ میں آپ کی گردن کو چومنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آپ کی گردن میں چھری چلے گی. عزاداران مظلوم کربلا کیا آپ سن سکیں گے؟ امام حسین نے بے ساختہ کہا اے بہن زینب ارے نانا نے مجھ سے بھی ایک وصیت کی تھی, جب زینب سے ودا ہونا اس کے ہاتھوں کو چوم لینا, ان کے بازوؤں کو چوم لینا, کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد ان کے بازوؤں میں رسن باندھی تھی, ان کے ہاتھوں میں رسیوں سے جکڑ دیا جائے گا. اجرکم اللہ, آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اب جیسے جناب زینب سے ودا ہوتے زلجنا کے پاس آتے ہیں. اب زلجنا کے آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اب جناب زینب کیا دیکھتی ہیں کہ ہائے میرے بھیا حسین کی مظلومیت. ایک آواز دیتی بھیا ارے جب زینب موجود ہے تو دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو سوار کر دیتی ہوں. اجرکم اللہ, جناب زینب نے امام حسین کو سوار کیا. اب جیسے ہی سوار ہوئے زلجنا کو ایڑ لگائے, رفتار بڑھانی چاہیے, زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. عزاداران مظلوم کربلا ایک جملہ کہتے اے زلجنا مجھے بھی پتا ہے کہ تو بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے, تو بھی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے. اے زلجنا ارے مجھے معاف کرنا.
اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اب جیسے ہی کیا دیکھتے ہیں زلجنا اپنے سیموں کی جانب دیکھ رہا ہے. اب جیسے ہی حسین نے کیا دیکھا کہ سیموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی ہے بابا ارے جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اے بابا آپ بھی چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا روایت نے لکھا زلجنا سے امام اترے سینے سے لگا لیا کہا بیٹی سکینہ ایک مرتبہ تم میرے سینے پہ سو جاؤ شاید کہ پھر میرا سینہ نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا سکینہ سینے پہ سوئی. اس کے بعد یہ سخت آنکھ ہوتی بابا آپ جلدی جائیے. کیا ہوا؟ دادی اماں میرے خواب میں کہا اے بیٹی سکینہ جلدی سے اپنے بابا کو اجازت دے دے میں مقتل میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. اللہ اب جیسے زلجنا پہ ایمان سوار ہوتے ہیں مقتل کی جانب آتے ہیں. اب جیسے ہی نیام سے تلوار نکالی ارے بھاگی فوجیں بھگدڑ مچ گئی. سارے سپاہوں میں بکا مچ گیا. یہ علی کا لال آیا ہے ہمیں دو ٹکڑے کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ آواز غیبی آتی ہے کہ اے وقت کے امام اپنے حجت کو پورا کرو اپنے تلوار کو نیام میں رکھو آپ کا امتحان پورا ہونے والا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اب جیسے ہی امام نے تلوار کو نیام میں رکھا نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج سمٹی امام کے اوپر حملہ کرنے لگے. تیروں سے حملہ کرنے لگے نیزوں سے حملہ کرنے لگے. عزادارو ارے جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے امام پہ وار کرنے لگا. عزادارو اتنے تیر برسا دیے گئے امام گھوڑے پہ سوار نہ سکے زین سے زمین پہ آتے ہیں. السلام علیکم یا بتا اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اب جیسی روایت نے لکھا کیا کہ امام زمین پہ نہیں آئے بلکہ اتنے تیر مارے گئے کہ جیسے ہی زین سے زمین پہ آئے تو امام تیروں پہ معلق ہو گئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اس کے بعد جناب زہرا آتی ہیں کہتی ہے بیٹا میں تجھے زمین پہ گرنے نہیں دوں گی آ جاؤ میرے آغوش میں نے تمہیں چکیا پیس پیس کر پالا ہے. ہائے مولا ہائے مولا ہائے مولا انا للہ انا الیہ راجعون. جسم بقضائه وتسليما بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائرا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم.